السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمپل پیپر کلاس 9، سوال نمبر 1، درجہ ذیل غیر درسی اقتباس کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ 19ویں صدی کے آخر میں ایک فرانسیسی نوجوان کوبیتین نے اولمپک کھیلوں کو پھر سے شروع کرنے کی تحریک دی۔ اس کا خیال تھا کہ دماغ کے ساتھ جسم کی نشو و نما بھی ضروری ہے۔ وہ خود اولمپیا گیا اور وہاں اس کو خیال آیا کہ کیوں نہ کھیلوں کے مقابلے بین الاقوامی سطح پر شروع کیے جائیں۔ اس نے 1894 عیسوی میں دنیا بھر کے کھیل کود کے نمائندوں کو دعوت دی۔ یہ جلسہ بہت کامیاب ہوا اور سب نے تائید کی کہ اولمپک کھیلوں کو پھر سے شروع کیا جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے یونان کے شہر ایتھنز کا انتخاب ہوا اور 6 اپریل 1896 عیسوی کو پھر سے اولمپک کھیل شروع ہوا۔ اولمپک کھیلوں کی تاریخ میں بیتین کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ 1896 عیسوی میں جب اولمپک کھیل دوبارہ شروع ہوا تو صرف 13 ملکوں کے کھلاڑی شریک ہوئے۔ اب اس پیسیج سے متعلق جو سوالات ہیں اس سوالات کو آپ دیکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اولمپک کھیلوں کو پھر سے شروع کرنے کی تحریک کس نے چلائی؟ اولمپک کھیلوں کو پھر سے شروع کرنے کی تحریک کس نے چلائی؟ دوسرا ہے، اولمپک میں کوبیتین کو کیا خیال آیا؟ اولمپک میں کوبیتین کو کیا خیال آیا؟ تیسرا ہے، کھیل کود کے نمائندوں نے کس بات کی تائید کی؟ چوتھا ہے، اولمپک کھیل پھر سے کب اور کہاں شروع ہوا؟ ان چاروں کا آنسر جو ہے نا آپ کے اس پیسیج میں ہے۔ آپ کو اس پیسیج کو پڑھ کر اور تلاش کر کے خود آپ کو لکھنا ہے تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے۔ سوال نمبر 2 ہے، نیچے دیے ہوئے غیر درسی شعری اقتباس کو پڑھیے اور پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیے ہوئے انتخابات میں سے صحیح انتخاب پر نشان لگا کر دیجیے۔ چوٹی کے جو طبیب تھے ان کا یہ حال تھا، چوٹی کے جو طبیب تھے ان کا یہ حال تھا، غم کا سبب تلاش بھی کرنا محال تھا۔ دربار میں تھا کوئی معالج ایک ہوشیار، اس نے کہا کہ موقع ملے اس کو ایک بار، تو آزمائے اپنا وہ نسخہ بلا جواب، عالم پناہ جس سے یقیناً ہو صحت یاب۔ اب اس پیسے سے اس بند سے متعلق جو سوال ہے، سوال نمبر 1 ہے، چوٹی کے جو طبیب تھے، چوٹی کے جو طبیب تھے ان کا یہ حال تھا، مصرعے میں چوٹی کے طبیب سے کیا مراد ہے؟ چوٹی کے طبیب سے کیا مراد ہے؟ آپشن ہے 1، جو پہاڑ کی چوٹی پر رہتے تھے، دوسرا ہے جن کے سر پر چوٹی تھی، تیسرا ہے جو علاج کرنے میں ماہر تھے، چوتھا ہے جو علاج کرنا نہیں جانتے تھے۔ ان چاروں میں سے کون سا آپشن صحیح ہوگا یہ آپ کو ٹک خود سے لگانا ہے۔ دوسرا کوشچن ہے، طبیبوں کو کیا تلاش کرنا محال تھا؟ طبیبوں کو کیا تلاش کرنا محال تھا؟ پہاڑ کی چوٹی، غم کا سبب، بادشاہ کی ٹوپی، نسخہ۔ ان چاروں میں سے کون سا آپشن صحیح ہوگا یہ آپ کو ٹک لگانا ہے۔ کوشچن نمبر 3 ہے، ہوشیار معالج کیا مانگ رہا تھا؟ ہوشیار معالج کیا مانگ رہا تھا؟ 1 موقع، نسخہ، ہیرے جواہرات، 1 بالٹی دودھ۔ ان چاروں میں سے کون سا آپشن صحیح ہے یہ آپ کو خود ٹک مارک کرنا ہے۔ چوتھا ہے، ہوشیار معالج کیا کرنا چاہتا تھا؟ ہوشیار معالج کیا کرنا چاہتا تھا؟ بادشاہ کو بیمار کرنا چاہتا تھا، وزیر بننا چاہتا تھا، اپنا نسخہ آزمانا چاہتا تھا، دودھ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ان چاروں میں سے کون سا آپشن صحیح ہوگا اس کا کریکٹ آنسر ہوگا یہ آپ کو خود سے لگانا ہے۔ سوال نمبر 3، اپنے اسکول کے پرنسپل کے نام فیس معاف کرنے کی درخواست لکھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، فعل ماضی اور فعل حال کی تعریف مثالیں دے کر سمجھائیے، یعنی لکھنا ہے آپ کو۔ کوشچن نمبر 5 ہے، درجہ ذیل محاوروں سے جملے بنائیے۔ صرف آپ کو محاورہ سے جملہ بنانا ہے، میننگ نہیں بتانا ہے آپ کو۔ رنگریلیاں منانا، گل کھلانا، شگوفہ چھوڑنا، آنکھ بچھانا۔ ان چاروں محاورے کو آپ کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 6 ہے،
درجہ ذیل میں سے صرف 4 میں سابقہ یا لاحقہ لگا کر لفظ بنائیے، یعنی کسی ورڈ کے آگے اور پیچھے آپ کو سابقہ اور لاحقہ لفظ جوڑ کر آپ کو ایک نیا لفظ بنانا ہے۔ قسمت، عمل، حاضر، سفر، طاقت، صحت، مال۔ سوال نمبر 7 ہے، درجہ ذیل لفظوں میں سے صرف 4 کے متضاد لکھیے۔ درجہ ذیل لفظوں میں سے صرف 4 کے متضاد لکھیے۔ طول، کمال، سود، شب، مجازی، امانت۔ تو کوشچن نمبر 8 ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں میں سے واحد کی جمع اور جمع کا واحد لکھیے۔ در، ملک، اخلاق، فضلا۔ کوشچن نمبر 9 ہے، نیچے لکھے ہوئے مؤنث کے مذکر اور مذکر کے مؤنث لکھیے۔ شہزادی، خانم، بیل، دیور۔ سوال نمبر 10 ہے، درجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ انکساری، عاجزی، صلاح، فقرہ۔ سوال نمبر 11 ہے، میر تقی میر کا یہ شعر پڑھیے اور تشبیہ کی تعریف لکھیے اور مذکورہ شعر میں تشبیہ کی نشاندہی کیجیے، یعنی آپ کو اس شعر میں بتانا ہے کس کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ سوال نمبر 12، درجہ ذیل جملوں کی غور سے پڑھیے اور اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی نشاندہی کیجیے۔ جیسے میں خط لکھ رہا ہوں، احمد کتاب پڑھ رہا ہے، حنا جھولا جھول رہی ہے، مظلوم کی مدد کرو، معقول بات کی تعریف ہونی چاہیے۔ ان میں آپ کو بتانا ہے کہ مفعول کون ہے اور فاعل کون ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، نیچے لکھے ہوئے مصرعوں کو مکمل کیجیے۔ مٹی اور پانی ڈاٹ ڈاٹ، اسی طرح سے یہاں پر ڈاٹ ڈاٹ ہے، یکساں ہے بنی، پھر ڈاٹ ڈاٹ ہے یوں سر ہلا، اس کا پھر یہاں پر ڈاٹ ڈاٹ ہے گھاس سب بیجا۔ کوشچن نمبر 14 ہے، درجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیے۔ ہمارا اسکول، ریڈ کراس سوسائٹی، سائنس کے فوائد۔ ان تینوں میں سے کسی ایک پر آپ کو نوٹ لکھنا ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، نیچے لکھے ہوئے سوالوں کے جواب صاف صاف لکھیے۔ اونٹ کس کل بیٹھتا ہے کا قصہ کیا ہے؟ بانسری والے نے وعدہ پورا نہ ہونے پر کیا کیا؟ دنیا میں عزت کا سہرا کس کے سر بنتا ہے؟ ڈونان کو کون سا انعام دیا گیا اور کیوں؟ سوال نمبر 16 ہے، محنت کے بغیر انسان کو راحت نصیب کیوں نہیں ہوتی؟ اس پر 10 جملے لکھنا ہے آپ کو۔ سمپل پیپر ہے، آپ کو اس کو حل کرنا ہے اور تیاری کرنا ہے۔